بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه حكما عربيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها وانہا سبع من المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم. آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی مصحف کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اس کا مطالعہ کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی ابتدائی سورت ہے. فتح یفتح کھولنا اس کے معنی ہوتے ہیں. اس سے پھر یہ اسم الفاعل مؤنث بنتا ہے فاتحۃن. تو اوپننگ سورہ آف دا قرآن یہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ کی کئی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کے مختلف نام بھی آپ کو مختلف احادیث میں ملیں گے. جیسے کہ اسے احادیث میں ام القرآن بھی کہا گیا ہے، السبع المثانی بھی کہا گیا ہے، القرآن العظیم، الشفاء، سورۃ الحمد، سورۃ الشکر. یہ مختلف نام ہے اس کے جو احادیث میں سورۃ الفاتحہ کے اعتبار سے آئے ہیں. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفاتحہ کا باقاعدہ مطالعہ شروع کریں گے. اس سے پہلے چند باتیں میں آپ کے ساتھ مزید کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ 25-25 منٹ کے 2 سیگمنٹس پہ ہوگا. 25 منٹ کے بعد 10 منٹ کا وقفہ ہوگا جس میں آپ سوالات کر سکتے ہیں ان مختلف چیزوں کے بارے میں جو آپ نے پہلے 25 منٹ میں یہاں پر پڑھی ہیں یا سیکھی ہیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے سیشن میں میں کوشش کروں گا کہ اگر کوئی چیزیں مزید وضاحت طلب ہیں تو ان کی وضاحت کر دوں، تو پھر ہم اگلے سبق کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اور دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ کہ قرآن مجید سمجھانے کے لیے جو مختلف کوششیں ہوئی ہیں، سب کوششیں اپنی جگہ قابل قدر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے مختلف لوگوں سے کام لیا ہے. سب کوششیں، جتنی بھی کوششیں ہیں وہ سب قابل تعریف ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے. چونکہ یہاں پر ہم اسے باقاعدہ مطالعہ قرآن حکیم کے حوالے سے جاری رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایک پیٹرن یہاں پر دوں گا. ان کوششوں میں میرے پاس ایک کوشش لطف الرحمان خان صاحب کی مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے موجود ہے. یہ 7 جلدوں پر مشتمل پورا قرآن مجید کا گرامیٹیکل انالیسس ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے مختلف گرامر کی چیزوں کو بیان کیا ہے. تو اسی ٹیکسٹ کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اسی سے ہم ہیلپ لیتے ہوئے آگے چلیں. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ ہمارا کورس ختم ہوگا
کیونکہ ظاہر بات ہے یہاں پر ہم اسے مکمل قرآن مجید کا مطالعہ تو یہاں پر نہیں کریں گے. میرا مقصد یہاں پر صرف آپ کو ایک لائن دینا ہے, ایک لائن پر چڑھا دینا ہے, تاکہ آپ اس لائن پہ مزید ورکنگ کر کے, محنت کر کے قرآن مجید کو مکمل کر سکیں. اور دوسرے یہ مقصد ہے اس کورس کا کہ کچھ چیزیں جو ہم نے پچھلے کورس میں نہیں پڑھی تھی, جو نئی چیزیں ہیں یا کچھ کانسیپٹس مزید وضاحت طلب ہیں انہی چیزوں کے حوالے سے, تو وہ بیان کر دی جائیں تاکہ ایک کمپریہنسو کورس جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. تو اس میں انشاءاللہ تعالی میں اسی کورس کو سامنے رکھوں گا, اور آپ سے میں یہی درخواست کروں گا کہ آپ بھی اس کی کاپیز جو اپنے پاس رکھیں اور اسے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں, تاکہ کم وقت میں ہم زیادہ کام کر سکیں. یعنی ہر چیز مجھے بورڈ پہ لکھنی نہ پڑے, جس چیز کی میں ضرورت محسوس کروں گا کہ وضاحت کرنی بورڈ پر مطلوب ہے, وہ انشاءاللہ تعالی اس کی میں وضاحت بورڈ پر کر دیا کروں گا. تو سورۃ الفاتحہ کو ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں. اس کی پہلی آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین, اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں جو ہے وہ رکھتا ہوں. اس میں پہلا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدو. الحمدو یہ اسم ہے, اور جو پچھلے لیکچر میں نے طریقہ کار آپ کو دیا تھا کہ ہمارے پاس جو بھی جملہ آتا ہے اس میں ہم یہ پہلے طے کر لیں کہ اس جملے میں اسم, فعل اور حرف یہ کون کون سے ہیں, تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. الحمدو آپ کا اسم ہے, اور اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے آپ کا, تو ذہن میں فوری طور پہ یہ بات آنی چاہیے کہ جملہ اسمیہ بنے گا. اس کے بعد لام, یہ آپ کا حرف ہے. اللہ اسم ہے, رب اسم ہے, اور العالمین آپ کا اسم ہے. لہذا جب ان کو ملا کر ہم پڑھیں گے تو یہ جملہ اس طرح بن جائے گا کہ الحمدللہ رب العالمین. الحمد ہا میم دال اس کا مادہ ہے, باب سمیہ سے یہ استعمال ہوتا ہے. حمدہ یحمدو حمدن, اور حمد کے معنی اردو میں کرنا بہت مشکل ہے. یعنی حمد کے معنی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں اردو زبان میں, تو اردو میں اس کے برابر کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا. تعریف جو ہے وہ خالی تعریف, اس لفظ کا اردو ترجمہ ہرگز نہیں ہے. اگر آپ زیادہ سے زیادہ اردو میں اس لفظ کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو تعریف جمع شکر, ان دونوں الفاظ کا مجموعہ جو ہے وہ عربی زبان میں حمد کہلاتا ہے. اس کے بعد آپ کا حرف جار لام ہے, اور حرف جار لام کا استعمال آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس پر زیر آتی ہے, اور جب یہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے سوائے واحد متکلم کے. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں لی زیدن, زید کے لیے. اب یہ زید آپ کا اسم ظاہر ہے, لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام جارہ پر زیر آئی ہے. جبکہ زید کی جگہ اگر میں ضمیر استعمال کرنا چاہوں تو لام جارہ پھر زبر والا ہو جائے گا, یہ بن جائے گا آپ کا لہو, اس کے لیے یا اس کا, کیونکہ لام جارہ جو ہے وہ ملکیت کو بھی شو کرتا ہے. تو لی زیدن کے دو ترجمے ممکن ہوں گے, زید کے لیے یا زید کا, اور لہو کے بھی دو ترجمے ممکن ہوں گے, اس کے لیے یا اس کا. قرآن مجید میں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ الفاظ ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یا لہو ملک السماوات والارض. تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا ترجمہ آپ کیا کریں گے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, اللہ کی ملکیت ہے. اسم اللہ, اللہ کا ذاتی نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. رب یہ لفظ آپ کے سامنے آیا ہے, اسم ہے. اس کا مادہ را, با, اور غیر صحیح فعل کی اقسام کے اعتبار سے یہ مادہ جو ہے یہ مضاف کہلائے گا. یعنی غیر صحیح فعل کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں وہ جو اقسام ہے اس کی وہ فوری طور پر آ جانی چاہیے. یعنی حمزہ آ جائے تو محموز, حرف کی تکرار ہو جائے تو مضاف, اور حروف علت کے حوالے سے جب بھی حروف علت فا کلمہ کی جگہ پر آ جائیں تو مثال, عین کلمہ کی جگہ پر آ جائیں تو اجوف, اور لام کلمہ کی جگہ پر آ جائیں تو ناقص. اور اگر کسی فعل کے
مادے میں 2 جگہ پر حرف علت آ جائے تو ہم اسے پھر لفیف کہتے ہیں. پھر مزید اس کی ڈیٹیلز ہیں تینوں کیٹیگریز میں، مثال اجوف اور ناقص میں واوی اور یائی کی، اور پھر لفیف میں لفیف مقرون اور لفیف مفروق کی. تو یہ ساتھ ساتھ چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم بیان کرتے رہیں گے. تو را با با مادہ باب ناصرہ سے جب استعمال ہوتا ہے تو یہ آپ کے ماضی اور مضارع کا جو پہلا صیغہ بنے گا وہ بنے گا ربا یا ربو، ربا یا ربو ربن. 2 معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک اس کے معنی ہے کسی کا مالک ہونا، اور دوسرے اس کے معنی ہے کسی کی پرورش کرنا. رب اس لفظ سے ہم سب واقف ہیں، اور ہمارے ہاں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں. اس کے بنیادی معنی چونکہ مالک کے ہیں، لہذا عربی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے رب الداری، گھر کا مالک. مرکب اضافی رب الداری، گھر کا مالک. اور اس مالک کے معنی کے اعتبار سے پھر اس کی مؤنث بھی استعمال کی جاتی ہے ربتن، ربت البیتی، گھر کی مالکن. اور پھر انہی معنی کے اعتبار سے اس کی جمع مکسر افعال کے وزن پہ بھی استعمال ہوتی ہے اربابن. اور یہ دیکھیں گے کہ آپ قرآن مجید میں بھی یہ ارباب کا لفظ مختلف آیات میں استعمال ہوا ہے. رب کا لفظ اپنے بنیادی معنی مالک، ان میں آپ کو قرآن مجید کی سورہ یوسف میں بھی ملے گا، ذہن میں رکھیے گا. تو وہاں بھی جب آپ کے سامنے سورہ یوسف کا ٹیکسٹ آئے گا تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد اگلا لفظ ہمارے پاس ہے العالمین. العالمین اینا ساؤنڈ، اونا، یہ اونا اور اینا ساؤنڈ جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جمع مذکر سالم کی ساؤنڈز ہیں. جمع 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جمع سالم اور دوسری جمع مکسر، جسے جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے. پھر جمع سالم کی مزید 2 اقسام ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگی. ایک ہے جمع مذکر سالم اور دوسری ہے جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم جو ہے وہ حالت رفع میں اونا ساؤنڈ سے آپ کے سامنے آئے گا، مسلمون سے مسلمونا، اور نصب و جر میں یہ آپ کو اینا کی ساؤنڈ کے ساتھ جو ہے ملے گا، مسلمن اور مسلمن سے مسلمینا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ العالمینا، تو یہ ساؤنڈ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آنا چاہیے کہ یہ حالت نصب ہے یا حالت جر ہے. ٹھیک، اگر ہوتا العالمونا تو وہ حالت رفع ہوتی. اب یہاں پر کس حالت میں استعمال ہوئے انشاءاللہ جب اس کی ہم ترکیب کریں گے تو اس وقت میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. العالمونا اس کی حالت رفع ہے. العالمونا جمع مذکر سالم ہے، لہذا اس کا واحد کیا ہوگا؟ العالمو. العالمو. اور العالمو کو ہم اگر نکرہ شو کریں تو لفظ آپ کے سامنے آئے گا عالمن. عالم. اب عالم لفظ جو ہے اس کے مادے پر اگر ہم بات کریں تو عین لام میم اس کا مادہ ہے، اور باب سمیہ سے جب یہ استعمال ہوتا ہے علم یعلم علمن تو اس کے معنی ہوتے ہیں جاننا. اور باب ضربہ سے یہ استعمال ہو علم یعلم علمن تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں نشان لگانا یا علامت مقرر کرنا. تو عالم سے مراد خالق و مالک کے وجود کو جاننے کی علامت یا ذریعہ ہے. کسی بھی اسم کی جمع مذکر سالم بنانے کے لیے 3 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مذکر ہو. نمبر 2 وہ اسم علم ہو. نمبر 3 وہ عاقل ہو. کچھ ایکسیپشنز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ دیتا ہوں. ایک لفظ تو آپ کے سامنے ہے عالم، جس کی جمع آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمون آتی ہے. اس اسم کی جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے جو کہ عوالم ہے. اب یہاں پر ایک پوائنٹ اور پھر آپ کے سامنے آئے گا، بہت اہم پوائنٹ ہے. جمع مکسر میں آپ دیکھیں کہ جب بھی الف کے بعد 2 حروف آ جائیں، کسی اسم کی جمع ہے، جمع مکسر ہے،
اور اس جمع مکسر میں الف کے بعد 2 حروف اگر آ رہے ہیں تو وہ جمع غیر منصرف جمع ہوگی، ذہن میں رکھیے گا. جیسے کہ اوالمو، میں نے اس پہ تنوین نہیں ڈالی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کے بعد 2 حروف آ رہے ہیں، لہذا یہ غیر منصرف جمع ہے. یا پھر الف کے بعد 3 حروف آ جائیں اس شرط کے ساتھ کہ درمیان والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو. مثلا مفتاحن، مفاتیح. اب میں نے آخری حرف کی حرکت جان کے نہیں پڑھی کہ اس منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. قاعدہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کو ذہن میں لائیں. الف کے بعد 3 حروف ہیں اور 3 حروف میں سے جو درمیان والا حرف ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساکن ہے، لہٰذا یہ غیر منصرف جمع ہوگی مفاتیح. تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کو پوائنٹ جو ہے وہ جمع مکسر سمجھنے میں مدد دے گا. ایک وجہ اوالم میں آپ کے سامنے آ گئی اور دوسری وجہ جو ہے مفاتیح میں سامنے آ گئی آپ کے. ایکسیپشنز میں اہلن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اہلن، اس کی بھی جمع مذکر سالم استعمال ہوتی ہے اہلونا. اور جمع مکسر بھی اس کی آ سکتی ہے جسے ہم اہالن کہتے ہیں. اب یہ 2 زیر دے کر آپ نے فیصلہ نہیں کر دینا کہ یہ حالت جر ہے، کیونکہ ہم نے جب اعراب پڑھا تھا تو پہلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. نہیں تو فوری طور پہ کہیں گے کہ میں نے اسے حالت جر میں لکھا ہے، یہ حالت جر نہیں ہے، حالت رفعی ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی کسی وقت بات کر دی جائے گی. اس کے بعد ارضن، زمین. ارضن کی جمع آپ کو ملے گی ارزونا، جمع سالم کے اعتبار سے. اور جمع مکسر بھی اس کی آتی ہے ارازن. پھر زو، والا، جس کی مؤنث ذاتو استعمال ہوتی ہے، والی. زو، ذاتو، یہ الفاظ جو ہیں یہ مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. زو کی 2 جمع آپ کو ملیں گی، ایک زوو، نون میں نے اس لیے ڈالا کہ یہ مضاف ہو کے استعمال ہو رہا ہے، اور دوسری الو. یہ واو جو ہے اس میں ایکسٹرا ذہن میں رکھیے گا، زوو اور الو. اس کو آپ الو نہیں پڑھیں گے، الو پڑھیں گے، ذہن میں رکھیے گا. یہ دونوں زو کی جمع ہے. پھر اسی طرح آپ کی جو گنتی میں دہائیاں ہیں، گنتی کی تقسیم آپ کے اگر ذہن میں ہے تو اس میں دیکھیے گا جو دہائیاں ہیں ہماری، اس میں عشرونا 20 سے لے کر 90 تک، یعنی 30 عشرونا سے 30، یہ بھی جمع سالم آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعمال ہو رہا ہے. عشرونا رفع ہے تو نصب اور جر اس کی کیا ہوگی؟ 20. بیچ میں 30 ہے، 40 ہے، 50، 60، 70، 80 اور 90 لفظ جو آپ کے سامنے لکھا ہے 30، یہ حالت رفع میں، اور اس کی حالت نصب اور جر کیا ہوگی؟ 90. تو یہ کچھ ایکسیپشنز ہیں. اب ہم آتے ہیں ایک بہت اہم چیز کی طرف. تمام الفاظ کا الحمدللہ ہم نے ایک ایک کر کے مطالعہ کر لیا، ہم نے دیکھ لیا، ان کا مادہ ہمارے سامنے آ گیا. اب الحمد لفظ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، تو جملہ اسمیہ کا پہلا جز جو ہے مبتدا ہوتا ہے. الحمد ہمارا مبتدا ہے، اور پھر اس کے آگے آپ دیکھیں گے اس کی کوئی نہ کوئی خبر ہوگی. الحمد مبتدا ہے، اس پر الف لام داخل ہوا ہے. الف لام کیوں داخل ہوتا ہے؟ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے ہم الف لام داخل کرتے ہیں. قرآن مجید میں آپ کو الف لام مختلف اسماء پر داخل ہوا ملے گا. تو آج میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ عربی گرامر والے الف لام کی تقسیم کس اعتبار سے کرتے ہیں. الف لام کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقے جو ہیں ہمارے اساتذہ سے پڑھائے گئے ہیں.
ان میں مجھے جو سب سے اچھا اور آسان طریقہ لگا تھا وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کر دیتا ہوں کہ الف لام کی اقسام، یعنی الف لام کتنی قسموں کا آپ کو قرآن مجید میں ملے گا. بنیادی طور پہ 2 قسم کا ہوتا ہے عربی زبان میں. ایک ہے الاسمی اور ایک ہے الحرفی. الاسمی وہ ال ہے جو اسم الفاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے. اسم الفاعل آپ کا فرض کیا ایگزامپل ہے ضاربن، تو اس پر الف لام داخل کروں گا تو بن جائے گا الضاربو، یہ آپ کا اسم الفاعل ہے. اور اسم المفعول المضروبو. الاسمی وہ ال ہے جو اسم الفاعل اور اسم المفعول پر داخل ہوتا ہے، اور یہ ال بامعنی الذی کے ہوتا ہے. گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اسم موصول ہے جو ال کی صورت میں یہاں پر استعمال ہوا ہے. تو الضاربو کے معنی ہوں گے الذی یضربو، الذی یضربو. اور المضروب اس کے معنی ہوں گے الذی یضربو. قرآن مجید میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو السارق کا مطلب کیا ہے الذی یسرق، اور السارقۃ کا ترجمہ کیا ہے اللاتی تسرق. تو اسم الفاعل اور اسم المفعول پر داخل ہونے والا الف لام آپ کا اسمی ہوتا ہے. اب دوسرے الف لام کی طرف آ جائیں جو کہ الحرفی کہلاتا ہے. الحرفی کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس ال کی مدد سے آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا اشارہ یا تو جنس کی طرف ہوگا اور مراد افراد نہیں ہوں گے، ذہن میں رکھیے گا، یا پھر افراد کی طرف اشارہ ہوگا. پھر اگر افراد کی طرف اشارہ ہوگا تو کل افراد بھی مراد ہو سکتے ہیں اور بعض افراد بھی مراد ہو سکتے ہیں. لہذا اس کی فردر ڈویژن یہ ہو جائے گی تمام افراد یا بعض افراد.